السلام علیکم، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ کل کرا پشاور مولوی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں۔ ایک اد باری میری ملاقات انہوں نے کدیں کی تھی، انہوں کا میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا ہے۔ میں انہوں نہیں پتا میرے پتر کا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے۔ غریب جہا مولوی صاحب پشاور چلان کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، کہندا میرے بابا نو دس دے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ مینو معاف کر، میرے سارے گناہ معاف کر، مینو اپنا اس دیدار کروا دے، پاگل دی وجہ مینو اپنا دیدار کروا دے۔ اب یہ میرے لیے ایک بڑا جذباتی ٹاپک ہے۔ نبی الاسلام کے بارے میں اس قسم کے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں، تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ ختم نبوت کے اوپر جو اس دنوں دھرنے تھے نا، تو ایک اجڈ قسم کا مولوی پاکستان لیول کا، ٹھیک ہے، اس نے صرف اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ میں اب نام نہیں لیتا چونکہ بالکل پرسنل بات کر رہا ہوں کہ جی مجھے نبی الاسلام نے حکم دیا کہ جا کے نا آپ بابا جی کے دھرنے میں بیٹھ جاؤ۔ بعد میں ان کے مکتب فکر کے ایک بڑے عالم نے اس سے پوچھا اور اس بڑے عالم نے مجھے خود بتایا، لیکن ظاہر بیچارے سامنے تو نہیں آتے، میرے پوچھنے پہ نہیں، ویسے ہی بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا جی آپ بھی اس حدیث کا یہی مطلب لیتے ہیں بریلوی حضرات، اور وہ پاکستان لیول کا بڑا عالم ہے، مفتی بھی ہے، اور آپ سمجھ لیں منطق کا بھی جاننے والا ہے، اور اس بڑے بڑے علماء کا استاد ہے۔ کہنے لگے نہیں ہم وہی مطلب لیتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں کہ جو حضور کی اپنی شکل میں دیکھیں، ادروائز دوسری شکل میں نہیں، شیطان آگے کہہ سکتا ہے۔ تو وہ مجھے پھر خود بتانے لگے کہ وہ جو ڈنگر نما مولوی ہے نا، لمبا چوڑا، نام لیے بغیر آپ کو میں اتنے اشارے تو دینے پتہ چل جائے کون ہے، اس نے یہ جو کچھ بیان کیا تھا اس نے میرے سامنے اقرار کیا ہے کہ بس میں جوش میں آ گیا تھا، تو میں نے خود ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک خواب گھڑا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ جا کے بابا جی کے دھرنے میں بیٹھو۔ جی یہ لوگوں کا حال ہے، یعنی جھوٹی خواب گھڑ کے لوگوں کو بیان۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بزرگ ہیں کراچی کے، بہت بڑے، پوری دنیا میں ان کا اثر و رسوخ ہے، نام لیے بغیر، پگڑی والی ان کی جماعت ہے۔ تو وہ پہلے ان کے اجتماعات کے لیے نا لوگ رابطہ کرتے تھے، تو ہم بھی اس جماعت میں رہے، تو وہ اکثر اوقات ہوتا تھا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جی اس کو جا کے میرا سلام کہہ دو، اور جنہوں نے کوئی اجتماع کرانا ہوتا تھا تو اس طرح کا خواب گھاڑ دیتے تھے۔ اس وقت تو نہیں ہمیں پتا تھا، لیکن بعد میں جب اس جماعت میں پھوٹ ڈلی 2000 کے اندر، تو پھر کئی لوگ سامنے آئے کہ ہم نے تو خواب گھڑے تھے، کیونکہ ہمیں حضرت صاحب جو تھے وہ بیان کے لیے وقت نہیں دیتے تھے، تو ہم نے کہا کہ نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان کریں، اور وہاں پورے اجتماعات ہوئے، ان اجتماعات کے اندر باقاعدہ بشارتیں آئیں کہ نبی الاسلام فرمایا جتنے اجتماع میں آ چکے ان کی بخشش ہوگی۔ اس طرح کے آپ کو بشارتیں رائیونڈ اجتماع میں ملیں گی تبلیغی جماعت کے، وہ تو چھوڑ دیں۔ طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا کہ نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے ہمارے ایک جاننے والوں کو، انہوں نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے بھی الفاظ انہوں نے کہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا، تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر۔ اب میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا طارق جمیل صاحب کے کہنے کے اوپر آپ جنید جمشید صاحب کو جنتی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے بھولے بھالے بریلوی بھائیوں، وفات تک درجنوں FIR ان کے اوپر کاٹی ہوئی تھی گستاخی کے نام کے اوپر، صرف میں نے دفاع کیا تھا، ان کے اپنے مولوی بھی چھوڑ گئے تھے۔ ایک دوسرے کے خواب نہیں مانیں گے تو یہ تیار ہے؟ تو جب آپ لوگ دوسروں کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہم آپ کے خواب کیوں مانیں؟ اس لیے آپ دیکھیں میں نے اپنے حوالے سے کبھی اس قسم کے خواب بیان نہیں کیے۔ ایک خواب کو میں نے بنیاد بنا کے ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ کی تھی،
درجنوں خواب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو آئے ہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، ہم نے کبھی بیان نہیں کیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے خوابوں کا سہارا لیں، ضرورت ہی کوئی نہیں. ہمارے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، پھر اینڈ پہ ہمیں بھی سنو. اور ہمارے مخالفین کہتے ہیں سب کو سنو، انجینئر کو نہ سنو. یہ ایک جملہ ان لوگوں کا کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے عقائد و نظریات کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے. یار آپ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ سچے بندے کو کہنا چاہیے جی ہم تو سچائی کے اوپر کھڑے ہیں، جاؤ انجینئر کی باتیں بھی سنو، ہماری بھی سنو، جا کے قرآن حدیث خود کھول کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم فراڈی ہیں. یہ دل کے اندر ان کی جب آواز آتی ہے نا آخری جملے کا حصہ، تو وہ پھر یہ بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ وہی کہتے ہیں جو کافر کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو شور مچا دیا کرو، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم غالب آ جاؤ گے قرآن کی دعوت کے اوپر. وہ اپنے ذوق میں سمجھتے تھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح یہ خواب گھڑتے ہیں باقاعدہ. آیا بھی ہو، ہم تو اگلی بات کرتے ہیں، اگے ٹورو آیا بھی ہو، تب بھی نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے بس صرف اس کی گارنٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خواب میں آ کے آپ کو کہہ دے تو آپ مان لیں گے. وہ تو غلام احمد قادیانی دجال نے بیداری میں ضلع محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ. تو کیا آپ مان لیں گے؟ خواب تو چھوڑ دیں، تو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں جناب، علم کی دنیا میں آئیں. نبی علیہ السلام نے جو کچھ امت کو فرمانا تھا وہ آپ بتا گئے. البتہ اب جو خواب آتے ہیں نا وہ خواب خوشخبری کے طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس انڈیویجول کے لیے ہوگا، جنرل نہیں ہوگا. وہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات، خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے اسے بھی ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا. پوچھا یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہے؟ تو فرمایا خواب. سمپل جواب دیا، خواب. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی امتی نبی، کوئی عقیدہ امامت نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی ڈیوائن خبر آئے سوائے خواب کے. اس حدیث کے تحت ہم مانتے ہیں یہ سب کے سب چیزیں فراڈ ہیں. اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ہیں. بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ خواب نبوت کی خبروں میں سے 46واں حصہ ہے. انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب دکھایا گیا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں تو انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کی کیونکہ وہ نبی کا خواب تھا. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پیر کو خواب میں آیا کہ تو اپنا بیٹا قربان کر، نہ، اور وہ دلیل لے کہ جی وہ قصہ خضر، اور یہ لفظ ویسے خضر ہے، خضر اور عربی میں خضر، اور موسیٰ میں بھی ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. سر اس واقعے کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ کیا. یہ دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے یا کوئی فرشتہ کر سکتا ہے